دوستو، کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ بہرے سن سکتے ہیں، اندھے دیکھ سکتے ہیں اور ٹانگوں سے معذور افراد چل سکتے ہیں؟ کیسے؟ اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا جواب پائیے۔ جدید فزکس کے تناظر میں اسٹیفن ہاکنگ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ فزکس میں ان کی خدمات کے متعارف تو تمام ہی فزسٹ ہیں، لیکن عوام میں ان کی مقبولیت کا بڑا سبب یہ ہے کہ اگرچہ ایک جنیاتی بیماری کی وجہ سے ان کا تمام جسم مفلوج تھا، لیکن پھر بھی وہ فزکس کے صفحہ اول کے سائنسدان تھے۔ سینکڑوں سائنسی پیپرز کے مصنف تھے اور فزکس کی کم و بیش ہر بڑی کانفرنس میں شریک ہوتے تھے۔ عمر کے آخری عشرے میں ہاکنگ تقریباً تمام مشہور ٹی وی پروگرامز میں شرکت کر چکے تھے، کئی ٹی وی ڈاکیومنٹریز بنا چکے تھے اور سائنس کو مقبول بنانے کے لیے کئی کتابیں لکھ چکے تھے۔ ان کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم جدید فزکس کے نظریات پر دنیا کی مقبول ترین کتاب میں شمار ہوتی ہے۔ ہاکنگ کا ایک ٹریڈ مارک وہ کمپیوٹر بھی ہے جو ان کی ویل چیئر پر نصب تھا اور جس کی وساطت سے وہ لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کمپیوٹر سے متعلق بہت سے بے سروپا قصے بھی مشہور ہیں اور اس سے متعلق کئی سائنسی نظریات قائم کیے جا چکے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ وہم ہے کہ یہ کمپیوٹر اسٹیفن ہاکنگ کے خیالات کو پڑھ لیتا تھا، حالانکہ یہ تصور درست نہیں ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو ALS کا مرض تھا، جس میں موٹر نیورونز یعنی وہ نیورونز جو ہمارے مسلز کو کنٹرول کرتے ہیں ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور ان ناکارہ نیورونز کی وجہ سے مسلز تک دماغ کے احکامات نہیں پہنچ پاتے اور مسلز اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے اسٹیفن ہاکنگ حرکت نہیں کر سکتے تھے، ٹائپ نہیں کر سکتے تھے اور بول نہیں سکتے تھے، لیکن خوش قسمتی سے ان کے پاس آنکھوں کا کنٹرول تھا اور چہرے پر گال کے کچھ مسلز پر بھی کنٹرول حاصل تھا۔ چنانچہ انٹل کمپنی کے CEO، جو کہ خود بھی سائنس کے شیدائی تھے اور اسٹیفن ہاکنگ سے بے حد متاثر تھے، نے اپنی کمپنی کے انجینئرز کو اسٹیفن ہاکنگ کے لیے ایک خصوصی کمپیوٹر بنانے کی ہدایت دی۔ اس کمپیوٹر کے کرسر کو گال کی حرکات سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا، جس طرح ہم ماؤس سے کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے اسٹیفن ہاکنگ کی اینک کے فریم پر ایک ایسا سینسر لگایا گیا جو ہاکنگ کے گال کو چھوتا تھا اور گال کی حرکات کو ڈکٹیٹ کر سکتا تھا۔ اس سینسر کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، جس میں ایک خصوصی سافٹ ویئر انسٹال کی گئی تھی جو اس سینسر کے سگنل کو ماؤس کے سگنل کی طرح پڑھ سکتی تھی۔ چنانچہ اس خصوصی سافٹ ویئر کی مدد سے ہاکنگ اسکرین پر کرسر کو کنٹرول کر کے انگریزی کے حروف اور الفاظ پر کلک کر کے اپنے جوابات لکھ سکتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص محض ایک انگلی سے ٹائپ کرے۔ اس طرح ٹائپ کرنا بے حد سست رفتار ہے، لیکن اس کمپیوٹر میں مصنوعی ذہانت پر مبنی پروگرام بھی انسٹال کیا گیا تھا جو ہاکنگ کی ٹائپنگ سے یہ سیکھتا تھا کہ ہاکنگ کس موقع پر کون سے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ان ممکنہ الفاظ کی فہرست اسکرین پر فراہم کرتا تھا جن میں سے ہاکنگ بہترین لفظ چن لیتے تھے۔ مشق کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ہاکنگ کی ٹائپنگ سپیڈ بہتر سے بہتر ہوتی گئی اور وہ کسی بھی سوال کا جواب چند منٹ میں ٹائپ کرنے کے قابل ہو گئے۔ بالمشافہ گفتگو کے لیے ان کے ٹائپ کردہ جوابات کو ایک اسپیچ سینیتائزر کو بھیجا جاتا تھا جو اس عبارت کو آواز میں منتقل کرتا اور کمپیوٹر کے اسپیکر سے یہ آواز پلے کرتا۔ اس طرح ہاکنگ نے نہ صرف سائنسی پیپرز اور کتابیں لکھی بلکہ کانفرنسوں اور ٹی وی انٹرویوز میں سوالات کے جوابات بھی بر وقت دے پاتے تھے۔ جس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہاکنگ کی ٹائپنگ سپیڈ بہتر ہوتی گئی، وہیں انٹل کمپنی کے انجینئرز کے لیے کمپیوٹر مصنوعی ذہانت کو بہتر بنانے کا ایک بہترین
پلیٹ فارم بھی ثابت ہوا۔ یہ ٹیم اس کمپیوٹر کی پرفارمنس کو ہر وقت مانیٹر کرتی رہی اور مصنوعی ذہانت کے الگورتھمز کو بہتر سے بہتر بناتی گئی، جس سے ہاکنگ کی ٹائپنگ کی رفتار وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوتی گئی۔ اب اسٹیفن ہاکنگ تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے اس کمپیوٹر کی وجہ سے انٹل کمپنی کے انجینئرز نے مصنوعی ذہانت کو بہتر بنانے کے جو طریقے سیکھے، اس کی مدد سے اس کمپیوٹر کو نہ صرف مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، بلکہ انٹل اب اس ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پلیٹ فارم کو پبلک ڈومین میں شائع کر رہی ہے۔ پبلک ڈومین میں شائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کمپنی معذور افراد کے لیے بہتر کمپیوٹر بنانے کے لیے انٹل کے کمپیوٹر یا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کے لیے انٹل سے قانونی اجازت لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس قدم کا مقصد یہ ہے کہ مختلف قسم کی جسمانی یا ذہنی معذوری کے حامل افراد کے لیے کمپیوٹرز کو اسپیشلائز کیا جا سکے اور کمپیوٹر کی مصنوعی ذہانت ہر معذور فرد کی خصوصی پرابلمز کو سمجھ سکے، تاکہ اس شخص کے لیے کمپیوٹر کو کنٹرول کرنا آسان بنا سکے۔ اس کمپیوٹر کو صرف ٹائپنگ اور ورڈ پروسیسنگ کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ اس سے معذور افراد کی ویل چیئر بھی چلائی جا سکے گی۔ معذور افراد کی ویل چیئر بھی چلائی جا سکے گی۔ معذور افراد کے لیے خصوصی ہارڈ ویئر بھی ڈیزائن کی جا رہی ہے، جسے ایگزوسکیلٹن کہا جاتا ہے۔ جن افراد کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، ان کی ٹانگوں پر یہ ایگزوسکیلٹن چڑھایا جائے گا، جس میں کئی موٹریں لگی ہوں گی جو اس کمپیوٹر سے کنٹرول ہوں گی۔ ان موٹروں کی مصنوعی ذہانت پر مبنی کنٹرول سے یہ ایگزوسکیلٹن ان افراد کو پیدل چلنے میں مدد دے گا۔ اسی طرح گونگے افراد اس کمپیوٹر کو بول چال کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ نابینا افراد ایک خصوصی اینک استعمال کریں گے جس پر 2 کیمرے لگے ہوں گے، جن کا سگنل اس کمپیوٹر کو فیڈ کیا جائے گا۔ گویا اس کمپیوٹر کی مدد سے نابینا افراد بغیر کسی کی مدد کے چل پھر سکیں گے۔ بہرے افراد کے لیے یہ کمپیوٹر دوسرے لوگوں کی آوازوں کو سمجھ کر انہیں ٹیکسٹ کی صورت میں اسکرین پر پیش کرے گا۔ چونکہ یہ پروگرام مصنوعی ذہانت پر مشتمل ہے، اس لیے یہ کمپیوٹر اپنے ماحول سے سیکھے گا، اور ہر کمپیوٹر اپنے مالک کے لیے اس قدر اسپیشلائزڈ ہو جائے گا کہ رفتہ رفتہ یہ کمپیوٹر اس شخص کی شخصیت کا ہی عکاس بن جائے گا۔ مستقبل میں اس کمپیوٹر کو براہ راست اس شخص کے دماغ کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا، اور یوں معذور لوگ اس کمپیوٹر کو براہ راست اپنے دماغ سے کنٹرول کر پائیں گے۔ اس کے بعد یہ کمپیوٹر حقیقی طور پر ان معذور افراد کے جسم اور دماغ کا حصہ بن جائے گا، اور ان کے جسم کے معذور حصوں کا کام خود سنبھالے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ حلقوں میں اسٹیفن ہاکنگ اور ان کے کمپیوٹر سے متعلق بہت سے بے سروپا سازشی نظریات مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس سازشی نظریے کے مطابق ہاکنگ کی کرسی پر کوئی ایکٹر بیٹھا ہوتا تھا جو معذوری کی ایکٹنگ کرتا تھا، اور تمام جوابات کیمرے کے پیچھے بیٹھے سائنسدان دیتے تھے۔ جس تیزی سے انٹل کا یہ کمپیوٹر بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، این ممکن ہے کہ مستقبل میں جب سازشی نظریات کے حامل یہ لوگ بوڑھے ہوں گے اور ان کی کچھ حیثیات کام کرنا چھوڑ دیں گی، تو یہ حضرات اسی کمپیوٹر کو استعمال کرتے پائے جائیں گے۔ مزید ویڈیو کو پانے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔